بلوچستان کی سرزمین پر خاران شہر قدیم تہذیب اور ثقافت کی امین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں قدیم تاریخ، تہذیب و تمدن کے ہزاروں پرانے گنبد و دیگر ثقافتی آثار پائے جاتے ہیں، جن کی کھوج لگانا اب بھی باقی ہے۔ خاران شہر کے مغربی جانب واقع قلعہ خاران سردار آزاد خان نے 1820 میں تعمیر کیا۔ اس وقت آزاد خان کے والد سردار عباس خان سوئم حیات تھا اور قلعہ گزی میں رہائش پذیر تھے۔ اس سے قبل خاران کا کوئی مستقل شہر یا مرکز نہیں تھا۔ خاران مختلف علاقوں میں تقسیم تھا۔ جنگ تاغزی کے بعد جب آزاد خان نے خاران کے پرانے قبیلوں کے اتحاد کو شکست دیا اور اپنا سرداری خطاب ہمیشہ کے لیے مستحکم کیا تو آزاد خان نے قلعہ شہر خاران کی بنیاد رکھی۔ 1833 میں سردار آزاد خان سردار خاران منتخب ہوئے اور اپنے دور میں قلعے کے پاس اپنے رشتہ داروں اور ریاست کے عہدیداروں کو گھر بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو دکانیں کھولنے کی بھی اجازت دی۔ اس بارے میں صحافی عیسیٰ محمد حسینی کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ادھر کے خاران ہے کہ قلعہ جوڑ بو آٹ میں ادھر کے آپ مسئلہ آتا، لیکن خاران شمالی سرا دلکشا یک چشمے ہستے جو جانے نام سر گشک بھی شمودہ باقاعدہ اسی اما کے چشمہ یک نالی ہے تہ دارک بتا اور تعمیر کرنا بتا اور اسی تعمیر خاطر باقاعدہ شدہ 4 کلومیٹر دور جنوب نمگا چی اسی اس جنک بتا اور باقاعدہ اسی تعمیر کنک بتا۔ لیکن ایک ہی قلعہ جوڑ بوت اور قلعہ جوڑ بے کے مزن چی ہمیشہ تک کہ ایک خاران شہر امید آباد بوت اور ہو سکتا ہے کہ ایک قلعہ کے دا مطلب تعمیر مبوت نے مرچی خاران شہر ادا آباد نبو پچھ کہ ایک قلعہ خاران کمو چے برزی جاگہ انتے جاگہ اور اسی مطلب مزن چیز کہ ہما کہ آپ مسئلہ تھا کہ آپ مسئلہ کی دا آرک بوت اور شاہ باقاعدہ ہما جو شکلہ اور یہ تعمیر کنک بوت اور بلائیں مطلب مرچی الحمدللہ خاران کے ٹورین آبادی شہر وسط تا ارد گرد قلعہ ارد گرد آبادی مرچی موجود ہیں۔ آزاد خاران نے شہر میں پہلی بار درس و تعلیم کے لیے درس گاہ کھولا۔ یہ قلعہ بلوچستان اور ہندوستان کے طرز کا نہیں بلکہ فارسی طرز کا قلعہ بنایا گیا۔ قلعے کے اندرونی جانب کے چاروں اطراف میں حملہ آوروں سے محفوظ بننے کے لیے مورچے قائم کیے گئے۔ اس قلعے نے عروج اور زوال کے کئی داستان دیکھے۔ خارانداد نے جب اپنے لشکر بھیجے تو اس قلعے پر بڑے بڑے توپوں سے 1 ہفتے تک حملہ جاری رہا، لیکن قلعے کے مضبوط اور دیو قامت دیواروں کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس قلعے کا زوال شروع ہوا جب نواب حبیب اللہ خان نے قلعے سے باہر رہائش کرنا شروع کیا اور 1933 میں نواب صاحب نے دلارام بنگلہ، جامع مسجد اور دیوان خانہ تعمیر کیا تو ریاست کی تمام توجہ قلعے سے ہٹ گئی اور قلعہ ویران ہوتا گیا۔ 4 بڑے برجوں کے ساتھ خاران شہر میں واقع یہ تاریخی قلعہ آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ عدم توجہی کے باعث قلعے کے سامنے والے حصے گر کر زمین بوس ہو گئے۔ اس وقت قلعے کے اوپری حصے کی بقایات اور آثار بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب قلعے کے ارد گرد لوگ آباد ہیں۔ وقت کے ساتھ خاران کے مختلف علاقوں سے لوگ آہستہ آہستہ آتے رہے اور مرکزی شہر میں آباد ہو گئے۔ سالوں سے یہ شہر قائم ہے۔ سردار آزاد خان نے مرکزی شہر ایسی جگہ قائم کی کہ خاران کے تمام علاقوں کو 199 ایک جیسا فاصلہ ہے اور شہر ایسا ہے نہ پہاڑی رکاوٹ، نہ ریگستان اور نہ دریا، ہر طرف کھلا میدان ہے۔ وش نیوز، خاران۔